مینوالو ته سلامونه. نن به په ملک کې د بدترین مهنګایي او د وی آی پي کلچر باندې خبره کوو. هر سړی وایي مهنګایي ده مهنګایي ده، خو دا مهنګایي ولې ده؟ دا منګه په خپله راوستې ده، عوامو په خپله راوستې ده. یو خو دی د خپل له ځان تپوس نه کوي، د مهنګایي په خپله تپوس نه کوي. بل زمونږ په ملک کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې چې کوم وی آی پي کلچر دی، نو دی زمونږ پاکستان چې کوم دی نو هغه په کونه کې نو ګوره 78,000 سرکاري ګاډي چلیږي او په روزانه په لکونو مفت تیل وتا چیږي. نو دا پاکستان به څه ترقي وکړي؟ نه زمونږ په خیبر پختونخوا کې 27 کروڑ روپۍ صرف د پولیس وی آی پي چې کوم افسران دي په هغوی باندې 27 کروڑ روپۍ خرچ کیږي. هر مهینې ایم پی اے منسټرانو څخه په زرګونو پولیس والا دي. دغسې اراکین پارلیمنٹ منګې ولیږو، پارلیمنٹ ته قانون سازی له هغوی به څوک خپل زامن برتی کي، ځان له به مراد سیوا کی. نو د قومي اسمبلی دی که د صوبایي دی که د سینټ دی، هر یو پارلیمنٹ چې کوم ممبر دی نو هغه په ګریډ 22 افسر برابر هغه ته مرات حاصلي. دا تنخواګانې دا مرات دا به په دی پابندي لګول غواړي، په دی به دا پابندي لګول غواړي چې دی به خپل زامن نه برتي کوي. دا کلاس پور ده برتی د دی نه اختیار اخیستل غواړي، د دی تنخواګانې او دغه نور مرات چې کوم دی نو دا به په مکمل پابندي لګول غواړي. ګوره نن چې یو جج ریټایر شي د هغه 10 لکه روپۍ پنشن دی، 3,000 روپۍ هغه ته د ټیلیفون بل معاف دی، 200 یونټ بجلی، 300 یونټ د ګیس. دغسې چې کوم دی نو اف بی آر وګورئ جي تاسو چې هغه منګه د ټیکس کلیکشن لپاره دا کړی دی. 155 لگزري ګاډي هغوی سره دي. موږ به غیر قانوني غیر ترقیاتي اخراجات په کمیږي، دا ملک په الو سمیږي چې دلته ټول یو شانتي عام عوامو. دا وګورئ زمونږ همسایه ملک کې چیف جسټس ته په رشکه کې ځي او دلته هلیکاپټرې دلته چې ستاسو خیال اتلی ده چې وزیر اعلی راته په هلیکاپټر کې رالی او دا زما په دې سکرین تاسو دا وګورئ، زما په دې شیشه په دې سکرین وګورئ، دا ماشومان یې ورته په زرګونو ودرولې وي او په نور باندې چې کوم دی نو هغه عاجزان یې تباه او بربادي کړي وي. نو دغه وی آی پي کلچر به ختمول غواړي. دغه ایم این ایګان ایم پی ایګان به اعلان کوي چې موږ به تنخواګانې نه اخلو. نو هغې پورې عوامو له پکار دي چې دی ته ووایي چې وایي تاسو به اعلان کوئ چې موږ به مرات نه اخلو، موږ به قانون سازی له ځو، موږ به د حکومت په کارونو کې مداخلت نه کوو، موږ به خپل زامن او موږ به خپل رشته دار نه برتي کوو. نو الو به دا ملک ترقي کوي. نو راځئ زمونږ د فخر صحابی سینټر مشتاق صاحب چې کوم دی هغه په سینټ کې دا ټول وی آی پی کلچر باندې ډیر زبردست خبرې کړي. دا وګورئ او دا شیئر کوي. دا زمونږ د صحابی شعر دی. ایک ریٹائر جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے. 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3,000 روپے ٹیلی فون کال مفت، 2,000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت. یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عشرت یہ ختم کرنا ہوگا، یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں. سرکاری گاڑیوں پر، مرات پر، ٹی اے ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے. غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو. مسٹر چیئرمین، اسی طرح ایف بی آر ہے. ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے. 155 لگژری گاڑیاں، وہ ایف بی آر جس نے قرض لیا تھا سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا. 155 لگژری گاڑیاں، سب سے بڑی کرپشن اس وقت ایف بی آر کے اندر ہو رہا ہے. ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے، عیش و عشرت کا مرکز ہے ایف بی آر کی اور ٹیکس کلچر کی. اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں. مسٹر چیئرمین، غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں. غیر ترقیاتی اخراجات، اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے. یہ سیاسی رشوت ہے، یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے. اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے، بیرون ملک سے پیسہ واپس لایا جائے. مسٹر چیئرمین، ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا
اس کے اوپر ٹویٹ کیا. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں, ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہا ہے, آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ کو کوئی پیسہ, اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بیرون ملک سے پیسہ واپس لائیں. اور آخری بات, ذخیرہ اندوزوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں. مسٹر چیئرمین, آٹے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی؟ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے. آٹا مافیا, پیٹرول مافیا, سریا مافیا, سیمنٹ مافیا, چینی مافیا, سب اس ملک کے اندر مسلط ہے, عوام کو لوٹ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے. تو ذخیرہ اندوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں, اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور اس وقت مسٹر چیئرمین, لوگوں کی حالت بہت بری ہے, لوگ سخت تکلیف میں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بجلی کے بل دے, گیس کے بل دے, ہم اپنے لیے روٹی لائیں, بچوں کو اسکول کی فیسیں دیں. لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ IMF ان کو بتاتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے سبسڈی ختم کرو, عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ. IMF نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دو, گورنر ہاؤس چھوڑ دو, وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دو, پروٹوکول کلچر چھوڑ دو, کرپشن چھوڑ دو, باہر سے پیسے لاؤ. IMF ہمیشہ ان کو راستہ دکھاتی ہے تو غریب عوام کے اوپر بوجھ کا راستہ دکھاتی ہے. ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں. یہ میرے سامنے محترم وزیر اعظم صاحب کا بیان پڑا ہے, میں وہ ریڈ کر کے سناتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, میں ابھی UAE سے ہو کر آیا ہوں. میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے مزید نہیں مانگوں گا, لیکن پھر میں نے ہمت باندھی اور ان کے صدر کو کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن مجبوری ہے, ہمیں $1 ارب اور دے دیں. یہ آپ دیکھیں, یہ پاکستان کا چہرہ ہے وزیر اعظم. وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن آپ میرے بھائی ہیں تو $1 ارب دے دیں, $1 ارب اور دے دیں. مسٹر چیئرمین, ڈالر کی قیمت بے قابو ہے. روپے جو ہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. FDI میں آرڈر پلیز. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 60% کمی ہوئی ہے. مینوفیکچرنگ گروپ کے ایکسپورٹ 10% کم ہوئے ہیں. آٹا اس وقت 20 کلو تیلا 3,000 روپے میں مل رہا ہے اور اشیائی خوردنوش کی قیمتوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی جو اس وقت 33% تک انفلیشن CPI انڈیکس وہ جانے والا ہے. یہ مسٹر چیئرمین کل کی پشاور کے ریٹس ہیں جو غریب عوام استعمال کرتے ہیں. یہ سن لیجئے, چاول 330 روپے کلو, چینی 90 روپے کلو, گھی 560 روپے کلو, آٹا 2,700 روپے کلو وہ کمزور آٹا, اور چائے کی پتی 1,800 روپے کلو, اور دال چنا 250 روپے کلو. یہ مسٹر چیئرمین, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ صاحب سے کہ اگر آپ ماہر معیشت ہیں, اور میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے دلوں میں غریب کا درد ہے تو وہ ان قیمتوں کے ساتھ مجھے ایک کلاسپور کا, ایک دہاڑی دار کا, ایک مزدور کا, ایک غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. یہ غریبوں کو مار رہے ہیں, غریبوں کو کچل رہے ہیں.